میری آج کی کہانی ایک ایسی لڑکی کی انوکھی آپ بیتی ہے جو زبردستی یعنی جبر کے ساتھ محبت کے حصول کے لیے کوشاں تھی۔ میں نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی اسے ہمارے معاشرے میں امیر طبقہ اور ماڈرن کلاس کہا جاتا ہے۔ میں نے ہمیشہ اپنے آگے پیچھے پیسوں کی فراوانی دیکھی، کسی دکھ یا غم کا تصور بھی نہ تھا۔ ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، ہر طرح کا عیش و آرام میری زندگی میں تھا۔ میں اپنی امی اور ابو کی اکلوتی اولاد تھی، اس لیے مجھ پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں تھی۔ میری ہر فرمائش منٹوں میں پوری کر دی جاتی تھی، اس لیے میں خود کو دوسروں سے الگ اور بہتر سمجھتی تھی۔ میرے دل میں کسی دوسرے کے لیے کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ میں ہر کسی کو اپنا ماتحت اور غلام سمجھتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حسن بھی بے پناہ دیا تھا، جس پر مجھے بہت غرور تھا۔ کالج میں بھی میری انہی لڑکیوں سے دوستی تھی جو میری طرح امیر تھیں اور کالج میں صرف ٹائم پاس کرنے آتی تھیں، کیونکہ میرے لیے کالج پڑھنے کی نہیں، سیر و تفریح کی جگہ تھی۔ کالج کے سارے لڑکے میرے حسن اور سٹیٹس کے دیوانے تھے۔ کالج کی لڑکیاں مجھے رشک بھری نگاہوں سے دیکھتی تھیں۔ میں کسی لڑکے کو تو کیا، کسی لڑکی کی بھی عزت نہیں کرتی تھی۔ کالج کے سارے لڑکے میرے آگے پیچھے گھومتے اور مجھ سے بات کرنے کو ترستے تھے، جبکہ میری نظر میں ان حقیر اور غریب لڑکوں کی کوئی وقت نہ تھی۔ پھر ایک دن ہمارے کالج میں ایک نیا لڑکا آیا۔ مجھے وہ پہلی ہی نظر میں بہت پسند آیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ بھی میرے حسن کو دیکھ کر دنگ رہ جائے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں اس سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتی، جبکہ وہ میری طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ وہ میرے حسن سے بے نیاز اپنے آپ میں مگن رہتا تھا۔ مجھے اس کی یہی عادت دیوانہ بنا گئی، اور اسے حاصل کرنا میری زندگی کا مقصد بن گیا۔ میں نے اس سے بات کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ میری بات کا جواب صرف ہاں یا نہ میں دیتا تھا۔ میں نے اس کے بارے میں معلومات حاصل کیں تو پتہ چلا کہ وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کا نام سکندر تھا۔ اس کا باپ ایک چھوٹی سی کمپنی میں کلرک تھا۔ سکندر کی 2 چھوٹی بہنیں بھی تھیں۔ کالج کے بعد وہ شام کو بچوں کو ٹیوشن پڑھاتا اور آج کل پارٹ ٹائم نوکری کی تلاش میں تھا۔ میں نے سکندر کی اسی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے مالی طور پر فائدہ پہنچانے کا سوچا۔ میں اسے اپنے پیسوں سے خریدنا چاہتی تھی۔ پھر میں نے ابو سے سکندر کی نوکری کی بات کی۔ ابو نے ہمیشہ کی طرح میری یہ فرمائش بھی پوری کر دی۔ دوسرے ہی دن میں سکندر کو یہ خوشخبری سنانے پہنچی۔ یہ خبر سنتے ہی سکندر بے حد خوش ہو گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ میرے علاوہ کسی اور کا ہو جائے گا۔ یہ بات میرے دماغ سے نکل ہی نہیں رہی تھی، اور میری حالت ایک دیوانی جیسی ہو چکی تھی۔ سکندر کو حاصل کرنا اب میرا جنون بن چکا تھا۔ میں کسی صورت سکندر کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ میں اس کی محبت میں اتنی آگے جا چکی تھی کہ اب پیچھے پلٹنا ناممکن تھا۔ میں اس کی بیوی سے مل کر یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ کیا وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے۔ ایک دن بغیر بتائے میں سکندر کے گھر چلی گئی۔ بہت پرانا گھر تھا۔ میرا تو دم گھٹنے لگا۔ سکندر نے اپنی بیوی سے ملوایا۔ اس کا نام نسرین تھا، اور وہ سکندر کی چچا زاد کزن تھی۔ وہ ایک عام سی لڑکی تھی۔ میں نے اس میں ایسی کوئی خاص بات نہیں دیکھی کہ وہ سکندر جیسے حسین شخص کی بیوی کہلائے۔ سکندر اور اس کی بیوی مجھ سے بہت محبت سے ملے، لیکن مجھے نسرین سے بے پناہ نفرت محسوس ہونے لگی۔ سکندر کے لاکھ روکنے پر بھی میں بغیر کچھ کھائے پیے اس کے گھر سے لوٹ آئی۔ سارا راستہ میں سکندر اور نسرین کے بارے میں ہی سوچتی رہی۔ میں جتنا سوچتی اتنا ہی نسرین کے لیے میرے دل میں نفرت بڑھتی جاتی۔ اسی دوران میری نظر سڑک کے کنارے ایک بورڈ پر پڑی، جس پر لکھا تھا، آپ کے ہر مسئلے کا حل صرف میرے پاس موجود ہے۔ میں نے وہی گاڑی روک دی اور دروازے سے اندر داخل ہو گئی۔ اندر جا کر دیکھا تو کمرے کے ایک کونے میں کالے کپڑوں میں ملبوس ایک عورت بیٹھی تھی، جو شکل سے کافی ادھیڑ عمر لگ رہی تھی۔ اس کے گلے میں مختلف رنگوں کی مالائیں تھیں، اور اس کے آگے پیچھے کافی لوگ جمع تھے۔ مجھے دیکھتے ہی اس عورت نے ہاتھ کے اشارے سے لوگوں کو جانے کو کہا۔ میں نے تفصیل سے اس عورت کو اپنے اور سکندر کے بارے میں بتایا، اور نسرین کے بارے میں بھی سب کچھ کہا کہ میں سکندر کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہوں۔ اس نے میری بات غور سے سنی اور مجھے اگلے دن آنے کو کہا، اور یقین دلایا کہ بہت جلد سکندر تمہارا ہوگا۔ مجھے اس عورت کی باتوں میں سچائی محسوس ہوئی۔ میں دوسرے دن کا وعدہ کر کے چلی آئی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے یقین ہو گیا تھا کہ سکندر اب صرف میرا ہونے والا ہے۔ اس رات مجھے ذرا بھی نیند نہیں آئی۔ دوسرے دن میں مقررہ وقت پر اس عورت کے پاس پہنچ گئی۔
آج وہ کمرے میں اکیلی تھی۔ وہ کچھ دیر آنکھیں بند کیے بیٹھی رہی، پھر مسکرا کر مجھ سے مخاطب ہوئی۔ اس نے مجھ سے سکندر کی بیوی کی ایک تصویر اور ایک جوڑا شلوار قمیض لانے کو کہا۔ اس نے بتایا کہ یہ عمل کافی مشکل ہے۔ اگر تم یہ عمل کروانے پر راضی ہو جاؤ تو اگلے 6 مہینے بعد چاند کی 4 تاریخ کو 4 دن مسلسل یہ عمل کرنا ہوگا، اور عمل کے لیے شہر سے دور ایک ویران علاقے میں جانا ہوگا۔ اس عمل کی قیمت 1 لاکھ روپے ہوگی۔ میرے لیے 1 لاکھ روپے کی تو کوئی اہمیت نہ تھی، لیکن فکر اس بات کی تھی کہ 4 دن کے لیے ابو سے کیا کہوں گی، اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ سکندر کی تصویر اور نسرین کا جوڑا حاصل کرنا میرے لیے آسان نہ تھا، لہٰذا اس وقت میں خاموشی سے لوٹ آئی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں اس عورت کے پاس دوبارہ نہیں گئی، لیکن سکندر کو بھلانا میرے لیے ناممکن تھا۔ اپنی ہار کا سوچ کر اسے حاصل کرنے کی تمنا میرے اندر بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور میری دیوانگی میں اضافہ ہوتا گیا۔ پھر 1 سال بعد ایک خبر نے میرے اندر تباہی مچا دی کہ نسرین نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے۔ اب تو میں نسرین کو سکندر کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال دینا چاہتی تھی۔ میں نسرین کی بیٹی کی پیدائش کی مبارکباد دینے کے بہانے ان کے گھر گئی اور ان سے شادی کی تصویریں دیکھنے کی فرمائش کی۔ سکندر فوراً شادی کا البم لے آیا۔ میں تصویریں دیکھتے ہوئے چالاکی سے ان کی ایک تصویر چھپا لی۔ میں نے سکندر سے کہا کہ میں نسرین کے لیے اپنے درزی سے ایک سوٹ سلوا کر دینا چاہتی ہوں، مجھے ناپ کے لیے نسرین کا ایک جوڑا دے دو۔ پہلے تو سکندر نے انکار کیا، پھر میرے اصرار پر نسرین کا ایک جوڑا دے دیا۔ یہ چیزیں لے کر میں فوراً اس کامل عورت کے پاس پہنچی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی سمجھ گئی کہ میں کس لیے آئی ہوں۔ اس نے کہا، میں تو سمجھی تھی تم نے اپنا ارادہ بدل دیا ہے، کیونکہ اس بات کو 1 سال گزر گیا ہے۔ میں نے کہا، نہیں، اب جلدی میرا کام کر دو، میں مزید نسرین کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اس نے مجھے اگلی صبح 8 بجے آنے کا وقت دیا۔ میں نے وہ رات کروٹیں بدلتے ہوئے گزاری۔ اگلے دن ابو سے دوست کی شادی کا بہانہ بنا کر 4 دن کے لیے اس عورت کے ساتھ نکل گئی۔ پیسے لینے کے بعد اس نے کچھ سامان اکٹھا کیا اور ہم 2 آدمیوں کے ہمراہ دوسرے شہر روانہ ہو گئے۔ آبادی سے دور ایک سنسان علاقے میں اس عورت نے گاڑی رکوا دی۔ وہاں ایک جھونپڑی بنی ہوئی تھی۔ اس نے پہلے سے ہی وہاں سارا انتظام کر رکھا تھا۔ پھر وہ دونوں آدمی کہیں چلے گئے اور ہم دونوں جھونپڑی میں داخل ہو گئے۔ رات کے 12 بجے کے قریب اس عورت نے آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنا شروع کیا۔ صبح 4 بجے تک وہ مسلسل کچھ پڑھتی رہی۔ پھر اس نے ایک نوکیلا خنجر نکالا اور نسرین کی تصویر کے بیچوں بیچ سے کاٹ دیا۔ ہم جھونپڑی میں ہی سو گئے۔ اگلے دن وہی 2 آدمی ہمارے لیے ناشتہ لائے۔ پھر رات کے 12 بجے اس عورت نے دوبارہ عمل شروع کیا اور نسرین کے کپڑوں پر کچھ پڑھ کر پھونک مارتی رہی۔ صبح 4 بجے عمل ختم ہوا اور ہم سو گئے۔ تیسری رات اس نے اسی خنجر پر کچھ پڑھا اور اس کی نوک میری انگلی میں چبھو دی۔ درد کی باعث میری چیخ نکل گئی۔ میری انگلی سے بہتا خون وہ ایک پیالے میں جمع کرتی رہی۔ جب پیالہ بھر گیا تو اس نے میری انگلی پر کپڑا باندھ دیا۔ پھر اس نے نسرین کی قمیض میرے خون میں بھگو دی۔ صبح 4 بجے عمل ختم ہو گیا۔ اس عورت نے خوشخبری سنائی کہ ہمارا عمل 3 دن میں ہی کامیاب ہو گیا۔ اب ہمیں نسرین کی قمیض کو کسی قبر میں دفنانا ہوگا۔ ہم نے قبرستان جا کر وہ قمیض دفنا دی اور واپس آ گئے۔ مجھے لگا جیسے آج میری زندگی کی سب سے بڑی جیت ہو گئی ہو۔ میں پرسکون ہو کر سو گئی۔ اگلی صبح جب تیار ہو کر سکندر کے دفتر گئی تو پتہ چلا کہ سکندر کام پر نہیں آیا۔ میں فوراً اس کے گھر پہنچی۔ وہاں بہت سے لوگ جمع تھے۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ سکندر کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے۔ کل رات اسے دل کا دورہ پڑا تھا۔ میں اسی شام اس کامل عورت کے پاس پہنچی اور یہ خبر سنائی۔ اس نے کہا، اب تھوڑے دنوں میں سکندر خود تمہارے پاس آئے گا۔ اس کی بات بالکل سچ ثابت ہوئی۔ سکندر واقعی میرا دیوانہ ہو گیا۔ اب وہ مجھ سے ملنے کو بے چین رہتا، مجھ سے شادی کرنے کی منتیں کرنے لگا۔ میں تو کب سے اسی انتظار میں تھی۔ آخر کار ہماری شادی ہو گئی۔ 4 سال گزر گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا۔ لوگ مجھے بے اولاد ہونے کا طعنہ دیتے۔ میں نے بہت دعائیں اور منتیں مانگی، تب جا کے اللہ پاک نے مجھے بیٹے سے نوازا۔ لیکن بیٹا دینے کے ساتھ ساتھ مجھے اپاہج بنا دیا۔
بیٹی کی پیدائش کے بعد میرا پورا جسم مفلوج ہو گیا۔ ڈاکٹروں کے مطابق میں بالکل نارمل ہوں، مجھے کوئی بیماری نہیں، لیکن جسم حرکت نہیں کرتا۔ آج میرا بیٹا 25 سال کا ہو گیا ہے اور میں سرکاری اسپتال کے ایک کونے میں پڑی ہوں۔ اتنے سالوں بعد بھی میرے جسم نے حرکت نہیں کی۔ میری کمر، گلے اور کندھے گلنے لگے ہیں۔ یہ بیماری میرے گناہوں کی سزا ہے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں دے دی اور مجھ جیسے لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا جو دوسروں کا برا سوچتے ہیں۔ میرے شوہر اور بیٹے نے برسوں سے میری کوئی خبر نہیں لی کیونکہ وہ بھی مجھ سے گھن کھاتے ہیں۔ البتہ کبھی کبھار نسرین کی بیٹی مجھے دیکھنے آ جاتی ہے۔ بہت نیک لڑکی ہے، ظاہر ہے اس کی رگوں میں ایک نیک عورت کا خون دوڑ رہا ہے۔ مجھے اپنے بیٹے سے بھی کوئی شکوہ نہیں کیونکہ اس کی رگوں میں میرا ہی خود غرض خون دوڑ رہا ہے۔ میں نے اپنی یہ کہانی ایک نرس کو سنائی اور اس سے وعدہ لیا کہ وہ یہ کہانی دوسروں تک ضرور پہنچائے تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں اور محبت کو زبردستی یا جبر سے حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی حدود پار نہ کرے۔ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتی ہوں، لیکن جس کے معاف کرنے پر میری بخشش ہو سکتی تھی وہ تو اس دنیا میں نہیں رہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔